الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. محترم بھائیو، عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو شان ہے، جو قدر اور منزلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو دی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جو قدر، شان اور منزلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، قرآن اور حدیث کے نصوص بے شمار ہیں جس سے کتاب و سنت، قرآن و حدیث، اس کی شان، قدر، منزلت، یہ بے شمار آیات اور احادیث سے ثابت ہیں۔ اسی طرح جو بندہ اس کتاب کو سیکھتا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سیکھتا ہے، فہم دیتا ہے، تو اس شخص کی بھی قدر، منزلت کتاب و سنت کے اندر ثابت ہے، اور بے شمار جگہوں پہ، بے شمار مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ہمارے کچھ مخصوص علاقوں میں علماء کرام کو مولوی صاحب کا لقب دے کر ان کی تذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جی یہ تو مولوی صاحب آ گئے ہیں، تو مولوی صاحب وہ ایک تاجر کے طور پہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جس سے عالم دین کی تذلیل ہو اور ان کی توہین ہو۔ تو جبکہ کتاب و سنت کو اگر ہم دیکھ لیں، قرآن مجید کے آیات اور نصوص کو دیکھ لیں، وہ مقام اللہ نے دیا ہے کہ کسی کا ذکر شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح نہ کیا ہو، کسی علم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلانے علم والے کے لیے فضیلت ہے، درجات ہے، شان ہے، مقام ہے۔ نہ سائنس سیکھنے والے کے لیے اللہ نے کوئی فضیلت کتاب و سنت کے اندر ذکر کی ہے، نہ ریاضی پڑھانے والے کے لیے
نہ سائنس سیکھنے اور پڑھانے والے کے لیے، نہ انگلش کے ٹیچر کے لیے کوئی شان مقام اللہ نے کتاب و سنت میں ذکر کیا ہے۔ ایک علم ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث کی آیات بے شمار ہے، جس سے عالم دین کی فضیلت، شان اور مقام جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ صرف وہ علم ہے جو کتاب اللہ کا ہے، اللہ کے کلام کا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے سیکھنے کا ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مکلف کیا ہے، پابند کیا ہے کہ یہ دو چیزیں سیکھنی ہے، اور یہی دین ہے، شریعت ہے، دین اسلام ہے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ نہ دین ہے، نہ کسی کی بات شریعت ہے، نہ کسی کا قول جو ہے وہ دین ہو سکتا ہے، اسلام ہو سکتا ہے، شریعت ہو سکتا ہے۔ دین صرف کتاب و سنت کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے نبی، اللہ نے آپ کے اوپر دو چیزوں کا نزول کیا ہے۔ نزول کا کیا مطلب؟ اوپر سے جو چیز نیچے آتی ہے اسے کہتے ہیں نزول۔ اللہ نے دو چیزوں کا نزول کیا ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے نبی، اللہ نے آپ کے اوپر ایک کتاب اتاری ہے جو کہ قرآن مجید ہے، اور ایک حکمت اتاری ہے جو کہ حدیث رسول ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ نہیں بھائیو، قرآن ہی بتا رہا ہے کہ قرآن و حدیث دونوں دین ہے، شریعت ہے۔ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو دین نہ سمجھا جائے، وحی نہ سمجھا جائے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، کسی عام مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ جو بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو شریعت نہیں سمجھتا، دین نہیں سمجھتا، دین کا حصہ نہیں سمجھتا، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ اے نبی، تیرے رب کی قسم ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کون سا بندہ؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی، جب تک آپ کو حاکم تسلیم نہیں کریں گے، آپ کی بات سر خم تسلیم نہیں کریں گے، مجھے قسم ہے تیرے رب کی کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اللہ نے ایمان کی نفی کر دی کہ اس بندے کے اندر ایمان باقی نہیں رہی، اس بندے کے اندر ایمان باقی نہیں رہا جس بندے نے یہ کہا کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہم اہل قرآن ہیں، احادیث کی کوئی ضرورت نہیں، منکرین حدیث ہیں ہم لوگ۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ مومن نہیں ہے، اللہ نے ایمان کی نفی کر دی۔
اسی لیے تمام مسلمان دو چیزوں کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رسول ہے، پیغمبر ہے۔ تو کتنی چیزوں کا اقرار کیا، اللہ اور اس کے رسول کا اقرار کلمے میں ہم کرتے ہیں۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو سوال اسی اللہ اور اس کے رسول کے قول کے بارے میں کیے جاتے ہیں، من رب کا، تمہارا رب کون ہے، من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے۔ انہی دو باتوں سے دین اسلام اور شریعت بنتا ہے۔ تو محترم بھائیو، کسی تیسری چیز کا سوال نہیں ہوتا کہ آپ کا امام کون ہے۔ چار مذاہب میں سے آپ نے حنفیت کو اختیار کیا ہے، آپ نے حنبلیت کو اختیار کیا ہے، آپ نے امام مالک کے مذہب کو اختیار کیا ہے، آپ نے امام شافعی کے مذہب کو اختیار کیا ہے۔ اس کا سوال نہیں ہوتا، کیونکہ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی راستے ہیں۔ یہ دین اور شریعت، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ راستے نہیں بتائے ہیں۔ دین کے مصادر صرف اور صرف دو ہیں، جو کہ کتاب و حکمت، قرآن و حدیث ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارا اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں تو اس اختلاف کے حل کے لیے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کے طرف لوٹاؤ، تمہارا اختلاف حل ہو جائے گا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہاں پر کوئی تیسری چیز نہیں بتائی کہ چار مذاہب کی طرف اس بات کو لوٹاؤ، تمہارا اختلاف حل ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ کسی صحابی کے قول کی طرف بھی نہیں بتایا، کسی تابعی کے قول کی طرف نہیں بتایا، کسی کے فہم فراست کے طرف رجوع کرنے کا نہیں بتایا، کسی کی ذاتی رائے اور قول اس کے طرف رجوع کرنے کا نہیں بتایا۔ کس چیز کا بتایا ہے کہ کس چیز کی طرف رجوع کرو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اختلاف کا حل نکل آئے گا۔ قیامت تک جتنے مسائل دین سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام مسائل کا حل کتاب و حکمت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرمایا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری فرما دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین جو ہے انتخاب کیا۔ تو دین کی تکمیل کس وقت ہوئی؟ جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، زندہ تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر دی۔ تو دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو دین سے، شریعت سے، اسلام سے تعلق رکھتا ہو اور وہ کتاب و حکمت کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔
جو مسئلہ کتاب و حکمت میں نہیں ہے اس کا دین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیو، یہ جو دو اصول ہیں، یہ جو دو مصادر ہیں، اور وحی اور ما انزل جو ہے، یہ صرف انہی دو چیزوں کے اندر منحصر ہے، جو اللہ کا کلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اب ان دو چیزوں کو سیکھنا، اسے ٹائم دینا، اس کی تعلیم حاصل کرنا، وہ بندہ مقام والا ہے، شان والا ہے، قدر والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کی شان، مقام، قدر، منزلت قرآن و حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے علم سے نوازا ہے، ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا اور آپ کا خالق، میرا اور آپ کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر علماء کرام کی تعریف، قدر، شان، منزلت بیان فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث جو ہے، علم کی فضیلت اور عالم کی فضیلت بے شمار مقامات پر بیان فرما چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، جس بندے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے دین کی فقاہت نصیب کرتے ہیں۔ جس بندے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرما دے تو اس بندے کو یہ نہیں فرمایا کہ مال اور دولت دے دیتے ہیں، کوٹیاں بنگلے دے دیتے ہیں، اور اس بندے کو اولاد سے نوازتے ہیں۔ نہیں، کیا فرمایا کہ جس بندے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، ان کو دین کی فقاہت دیتے ہیں، اسے مولوی صاحب بنا دیتے ہیں۔ مولوی صاحب بنانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی کا ارادہ ہے۔ تو آج کل ہم بعض جاہل عوام سے یہ طعنہ سنتے ہیں کہ جی یہ تو چھوڑیں ان کو، یہ مولوی صاحب ہیں۔ مولوی صاحب ان کے نظر میں جہالت کی وجہ سے ان کو ان کی توہین جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن قرآن شان بیان کرتا ہے عالم دین کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقام جو ہے بیان کرتے ہیں عالم دین کے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کی نعمت سے نوازا، وہ کتاب و سنت کو سیکھ گیا ہے، اس بندے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح اس دنیا کے اندر مال و دولت سے آپ کچھ دنیا کی سہولتیں تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر یہ آپ کا مال کام نہیں آنے والا، اولاد کام نہیں آنے والی چیز ہے۔ آخرت میں کیا چیز بندے کو کام آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان اذا مات ابن آدم
جب ابن آدم فوت ہوتا ہے انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، بندے کی تمام قسم کی نیکیاں یہ رک جاتی ہیں، کسی قسم کا عمل اب انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ فائدہ دینے والی چیزیں کون سی ہے؟ اب قبر کے اندر ہے، نماز ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، اس لیے کہ زندگی کے اندر اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو کسی بندے کی نماز آپ کے لیے کوئی فائدے والی چیز نہیں بن سکتی۔ بہت سارے لوگ نماز کو بہت معمولی عبادت سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک ثواب والی عبادت ہے، اگر نماز پڑھ لیں گے تو چلو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں محترم بھائیو، اسلام میں نماز کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے صفات کے اندر بیان فرمایا ہے کہ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ جو نماز قائم نہیں کرتا وہ کافروں اور مشرکوں میں سے ہے، بھلے اپنے آپ کو پکا حاجی صاحب کہتا ہو، بڑا اپنے آپ کو القاب والا سمجھتا ہو، پکا مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اس بندے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین العبد وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک بندہ اور کفر اور شرک کے درمیان نماز ہے، اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ مومن اور مسلمان ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافروں اور مشرکوں جیسے شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم، جب ابن آدم فوت ہوتا ہے انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، بندے کی تمام قسم کی نیکیاں روک دی جاتی ہے، اب کوئی چیز اس بندے کو فائدہ دینے والی نہیں ہوتی ہے، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو فوت ہونے کے بعد بھی کام دیتی ہے، قبر کے اندر بھی ثواب پہنچتا ہے، اجر پہنچتا ہے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تین چیزوں میں سے ایک چیز او علم ينتفع به، اس بندے نے ایسے علم کو چھوڑا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کسی کو ترجمہ قرآن سکھایا ہے وہ اس سے استفادہ کر رہا ہے، کسی کو نماز سکھائی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، کسی کو صحیح عقیدہ سکھایا ہے، شرک اور بدعات کے بارے میں بتایا ہے، توحید کا عقیدہ سمجھایا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس عالم دین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا کوئی ایسا نیک
اولاد چھوڑ دیں، بیٹا بیٹی چھوڑ دیں کہ وہ اس بندے کے لیے دعا کرتے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مقامات کو بلند کرتا ہے یا ان کے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہو۔ ہر قسم کی اولاد کی دعا کے بارے میں نہیں فرمایا۔ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہونی چاہیے۔ اس لیے اولاد کی تربیت مساجد کے اندر کریں، اپنے گھروں کے اندر علماء کرام کو بلائیں۔ کتنے ایسے بدبخت لوگ ہیں جو اپنے رات کے محفلوں کے اندر وہ ان فاسق لوگوں کو بلاتے ہیں جو بےہودہ قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہ ڈانس والے لوگ اور اسی طرح سے وہ فحاشی پھیلانے والے لوگ، رات کو بیٹھ کر صبح تک ٹائم ضائع کرنے والے، ان کو بلاتے ہیں۔ لیکن جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ہوتی ہے، وہ علماء کرام کو بلاتے ہیں تاکہ میرے گھر کے اندر یہ خیر آ سکے، یہ برکت آ سکے، اور یہ ہدایت اور یہ نور جو ہے یہ میرے گھر کے اندر لے آئے، میرے بچے جو ہے وہ ہدایت پا سکیں، یہ نور جو ہے ان تک پہنچ سکے۔ محترم بھائیو، افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان اسلامی معاشرے کے اندر پیدا ہوتے ہیں، پھر بچپن سے جوانی آتی ہے، جوانی سے بڑھاپا آتا ہے، بال داڑھی کے سر کے سفید ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بندہ اللہ کے کلام کو پڑھ نہیں سکتا۔ وہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پوری زندگی اسلامی معاشرے کے اندر گزاری ہے، لیکن قرآن مجید ان کو پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن مجید کا ترجمہ پوچھ لیں تو 100 میں سے 95% مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے لوگ، بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ، سچے اور پکے مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے لوگ، بدبختی یہ ہے کہ ان کو قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا۔ امام صاحب صبح کی نماز میں جہری قرات کرتے ہیں، اسی طرح مغرب کی نماز میں جہری قرات کرتے ہیں، اور صبح کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، مغرب کی نماز میں جہری قرات ہوتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ جو اللہ کا کلام ہے، کتاب انزلناہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی کتاب نازل کی ہے؟ برکت والی کتاب ہے۔ مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ برکت والی کتاب ہے، کس لیے؟ تاکہ تم تدبر کرو، اس میں سوچ کرو، اس میں غور کرو، جو قصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے بیان کیے ہیں، تاکہ اس پر آپ غور کریں، آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، تو میرے ساتھ بھی اسی طرح ہو سکتا ہے۔ اور یہ عبرت والے قصے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سنائے ہیں، تو اس سے ہم عبرت پکڑیں۔ قرآن میں ہمیں کیا کہا گیا ہے اور کون سا وعظ اور نصیحت ہے، ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو محترم بھائیو، یہ اس وقت ہی ہوگا جب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، جب ہم مساجد میں آئیں گے، جب ہم مولوی صاحب کے پاس بیٹھیں گے، مولوی صاحب سے دین سیکھیں گے، یہ اس وقت ہوگا۔ نہ تو آسمان سے کوئی فرشتہ ابھی آئے گا کہ تاکہ ہمیں دین سکھائیں، اور نہ اس زمین سے جو ہے وہ مولوی صاحب اگتے ہیں، اور نہ آسمان سے مولویوں کی بارش ہوتی ہے۔
میں اور آپ کوشش کریں گے اپنے بیٹوں کو دین سکھائیں، علماء کرام بنائیں۔ مولوی صاحب جو ہے اس کا قدر شان منزلت کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں، تو ہم خود ہی محنت کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ تاکہ ہمارے گھر کے اندر جس طرح آپ کی ضرورت ہے دنیا کمانے کے لیے اپنے بیٹوں سے سائنس، تجارت اور قسم قسم کے علوم آپ سکھاتے ہیں، تو آپ کی اس سے بھی اہم ضرورت جو ہے وہ دین سکھانے کی ہے۔ اگر آپ دین نہیں سکھائیں گے تو پھر یا تو آپ مسلمان ہوتے ہوئے آپ شرک میں مبتلا ہوں گے، آپ قسم قسم کی بدعات کے اندر مبتلا ہوں گے، لیکن آپ اپنے آپ کو پھر بھی مسلمان اور سچے موحد کہتے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے کہ میں اور آپ جو ہے اللہ کے کلام کو نہیں سیکھتے ہیں۔ یہ کون سا کتاب ہے، اس کی شان اور قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ من الف شہر۔ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن مجید کو ہم نے نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر کی رات میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا خبر دی ہے، آپ کیا جانتے ہیں لیلۃ القدر کی رات کو؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی ایک رات، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہ ایک رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اللہ کا کلام قرآن مجید اس رات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اس وجہ سے اس رات کا قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جس رات کی قدر یہ ہو کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو، انسان کی پوری زندگی بنتی ہے۔ 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں، تو ایک رات کی قدر وہ کیا بنی ہے 1000 مہینوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہتر فرمایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا وہ عظیم کلام اس کے اندر نازل ہوا ہے جو کہ کتاب انزلناہ، یہ ایسا کتاب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مبارک، یہ برکت والی کتاب ہے، لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، تاکہ لوگ ان آیات کے اندر تدبر کریں، سوچ کریں اور غور کریں اور فکر کریں، احکام سیکھ لیں۔ جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے منع ہو جائے، جن چیزوں کے کہنے کا، کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امر کیا ہے لوگ ان پر پورے اتریں، عمل میں لائے ان اوامر کو۔ تو محترم بھائیو،
پھر آپ سوچ لیں کہ یہ قدر والی کتاب ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر بناتی ہے۔ پھر جس سینے کے اندر یہ کتاب محفوظ ہوتی ہے، جس سینے میں یہ کتاب اترتی ہے، جو بندہ اسے حفظ کرتا ہے تو اس بندے کا قدر اور مقام کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کے کلام کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ معلمین بہت سارے ہیں، کچھ لوگ انگلش کے سکھانے والے ہیں، کچھ سائنس کے سکھانے والے ہیں، کچھ ریاضی سکھانے والے ہیں، اور کچھ اور علوم سکھانے والے ہیں، لیکن سب علوم میں سب سے بہترین معلم، سب سے بہترین ٹیچر جو ہے وہ قرآن مجید کا ٹیچر ہے اور قرآن مجید کا معلم ہے۔ تو اب یہ نہیں کہنا کہ جی یہ کیا کرے گا، یہ تو مولوی صاحب ہے، جی مولوی صاحب بن گئے ہیں، کیا کھائیں گے کیا پئیں گے؟ نہیں محترم بھائیو، امام بخاری بھی مولوی صاحب تھے، امام نسائی بھی مولوی صاحب تھے، امام ابو داؤد بھی مولوی صاحب تھے، امام نسائی بھی مولوی صاحب تھے، امام ابن ماجہ بھی مولوی صاحب تھے، اور بے شمار صحابہ کرام کو دیکھ لیں، ہزاروں احادیث نقل کی ہے، اپنی زندگی وقف کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سیکھتے اور سکھاتے ہوئے۔ آج تک ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل فرماتے ہیں اور سارے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، امام نسائی رحمہ اللہ تعالی، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی۔ تو محترم بھائیو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو ترجیح دی دنیا کے اوپر، لیکن آپ سوچئے کہ بے شمار ایسے لوگ گزرے ہیں جو کاروباری تھے، جو ارب پتی تھے، تو آج کوئی ان کا نام و نشان بھی نہیں جانتا۔ یہ علماء کرام ہیں، کروڑوں رحمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، کیوں؟ جیسے نام آتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، جیسے نام آتا ہے امام مسلم رحمہ اللہ تعالی، نام آتا ہے امام نسائی رحمہ اللہ تعالی۔ کتنے کاروباری ایسے گزرے ہیں جن کا نام و نشان کسی کو پتہ نہیں ہے، کیوں؟ یہ ہے اللہ کے رسول کے فرمان کا مصداق کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو قدر، مقام، شان دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ ذلیل کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے۔ جو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، اللہ ان کو شان دیتے ہیں۔ جو نہیں پڑھتا، منہ پھیرتا ہے اس سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی رسوائی اور تنگی، دنیا میں وہ بندہ دلی سکون نہیں پا سکتا۔ لیکن دلی سکون کس چیز سے آتا ہے؟ اللہ کے کلام سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے۔ آپ اگر اتنی دنیا پا لیں، قارون والی دنیا اگر آپ پا لیں، آپ ارب پتی ہو، آپ دنیا کا جتنا مال اور جائیداد جمع کر لیں،
لیکن اگر سکون چاہیے، دل کا اطمینان چاہیے، دل کی راحت چاہیے، تو اللہ کی قسم وہ اللہ کے دین کے اندر ہے۔ جتنا بڑا کاروباری بن جائے، جتنا بڑا مالدار بن جائے اور غریب سے غریب تر بندہ بن جائے، نہ غریبی کے اندر دل کا اطمینان ہے، نہ مال و دولت کے اندر جو ہے دل کا اطمینان ہے۔ دل کا اطمینان کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ دل آرام پکڑتے ہیں، دل کو اطمینان آتا ہے، دل کی راحت چاہیے، دل میں اطمینان چاہیے، راحت چاہیے، تو اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اور ذکر اللہ کا قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیو، قرآن و حدیث کو سیکھنا اور سکھانا دنیا اور آخرت کے بلائی اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، شہید اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، انہ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم حضرات بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا شان ہے مولوی صاحب کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مولوی کا مقام شان یہاں پر بیان فرمایا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں رب الکائنات، رب العالمین ہو کے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ انہی فرشتوں کے صف میں مولوی صاحب کا بھی ذکر فرمایا کہ جو عالم دین ہے وہ بھی اسی چیز کا گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا شان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم دین کا بیان کیا ہے۔ اس سے بڑا شان ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ فرشتوں کے صف میں ایک عالم دین مولوی کا ذکر کرے۔ تو اس لیے محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کسی کے ساتھ حسد ہو نہیں سکتا مگر دو چیزوں کے اندر، فی اثنتین، دو چیزوں کے اندر بندہ غبطہ حسد کر سکتا ہے۔ وہ دو کون سی چیزیں ہیں؟ ایک اس عالم دین کے ساتھ کر سکتا ہے، جو بندہ عالم دین ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب و حکمت، قرآن و حدیث کا علم دیا ہے، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، وہ قرآن و حدیث کے ساتھ فیصلہ بھی کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔ تو اب اس کے اوپر حسد بنتا ہے کہ بندہ کہے کاش اللہ میں بھی اس طرح عالم دین ہوتا کہ تاکہ میں لوگوں کو دین سکھاتا، میرا بھی بیٹا اس طرح کا متقی اور پرہیزگار ہوتا کہ وہ ممبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کے لوگوں کو دین سکھاتا۔ اللہ نے کیا شان دیا ہے مولوی صاحب کو، کیا شان دیا ہے عالم دین کو، جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ مصلی رسول سے ہی آپ اندازہ لگا لیں، محلے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اندر، فوج میں بڑے بڑے عہدے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، پولیس کے اندر بڑے بڑے عہدے والے لوگ
مسجد میں موجود ہوتے ہیں، بڑے بڑے تاجر موجود ہوتے ہیں، کاروباری حضرات موجود ہوتے ہیں، قبیلے کے بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن کسی کو امامت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ امامت کرائے گا جو قرآن مجید کو زیادہ سمجھتا ہو، حفظ قرآن مجید کا جس نے زیادہ کیا ہو، قرآن کا علم جس کے پاس زیادہ ہو، وہ مصنع رسول پہ امامت کرائے۔ اس کے بعد جو حدیث رسول کے احادیث رسول کو زیادہ سمجھتا ہو اور احادیث رسول کا علم زیادہ ہو، اس کے بعد وہ امامت کے لیے آگے ہوگا۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے! اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ پیسے اور یہ کوٹیاں، یہ بنگلے اللہ کے ہاں یہ کوئی چیز تھی ہی نہیں، ورنہ فرما دیتے کہ اس بندے نے آگے ہونا ہے مصلی کے لیے جس کے پاس پیسے زیادہ ہو۔ وہ بندہ امامت کرائے گا جس کا قوم اور قبیلے کے اندر چودھری صاحب ہو تو وہ آگے آ کر امامت کرائے گا۔ وہ بندہ امامت کرائے گا جو پولیس اور فوج کے اندر سب سے بڑا رتبہ رکھتا ہو، وہ امامت کرائے گا۔ نہیں محترم بھائیو، کسی کو اجازت نہیں دی، فرمایا کہ وہ بندہ امامت کرائے گا، وہ بندہ آگے ہوگا جو اللہ کے کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا علم زیادہ رکھتا ہو۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے عالم دین کا، مولوی صاحب کا۔ تو اس وجہ سے محترم بھائیو، ہم مدارس کے ساتھ تعلق رکھیں، ہم مساجد کے ساتھ تعلق رکھیں، یہی عالم دین ہوتا ہے۔ فحاشی روکنے والا یہی عالم دین ہوتا ہے، معاشرے کے اندر اصلاح کرنے والا یہی عالم دین ہوتا ہے، شرک سے روکنے والا یہی عالم دین ہوتا ہے، دین کی ترغیب اور دین کی دعوت دینے والا یہی عالم دین ہوتا ہے، ہمیں نماز سکھانے والا یہی عالم دین ہوتا ہے، ہمیں قرآن سکھانے والا یہی عالم دین ہوتا ہے، ہمیں احادیث رسول سکھانے والا یہی عالم دین ہوتا ہے، ہمیں برائی سے منع کرنے والا یہی عالم دین ہوتا ہے، ہمیں عقائد سکھانے والا یہی عالم دین ہوتا ہے، دین کے تمام معاملات سکھانے والا اور وہ کتاب سکھانے والا جو سب سے بہترین کتاب ہے، اور وہ کتاب سکھانے والا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور فرامین ہے۔ تو اس وجہ سے مولوی کے مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر جس نے اس کتاب کو سمجھا، سیکھا، عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سمجھا، سیکھا اور عمل کیا، اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک اس سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے، اس کے مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ وہ مولوی سب سے بہترین شخص ہے، معاشرے کے اندر سب سے بہترین انسان وہ مولوی صاحب ہے، وہ عالم دین ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ تذکرے فرمائے ہیں جو ہم نے آیاتیں سنی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ طلب علم کے لیے نکلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ کیا مقام ہے، کیا شان ہے! تو اس لیے محترم بھائیو، علماء کرام کو اس وجہ سے حقیر نہ سمجھو کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، یہ تو ویسے حکومت کی ذمہ داری ہے جو آج کل علماء کرام بیچارے جو ہیں وہ سنبھال رہے ہیں کہ مسجد کا قالی جو ہے وہ بھی مولوی صاحب لے آئے، مسجد بھی بنا کر مولوی صاحب لے، اور مسجد کے اندر جو خرچے ہیں گیس اور بجلی کا ہے وہ بھی مولوی صاحب دیں، مؤذن کی تنخواہ جو ہے وہ بھی مولوی صاحب دیں۔ تو یہ سارے کام حکومت کے کرنے والے تھے۔ آپ سعودی عرب میں چکر لگا کر دیکھ لیں تو مولوی صاحب کا شان اور مقام آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کبھی مولوی صاحب کسی سے مانگتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ مولوی صاحب کو حاجت ہی نہیں ہے کسی سے مانگنے کی۔ تو محترم بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے
کہ ہم دین سیکھیں اور سکھائیں، اپنے بچوں کو دینی مدارس کے اندر داخل کروائیں، علماء کرام سے رابطے رکھیں۔ اس لیے محترم بھائیوں کہ یہ عالم دین جب دنیا سے چلے جائیں گے، قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہو سکتی جب تک علماء کرام موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے سینوں سے علم کو نہیں چھینیں گے۔ علم کیسے ختم ہوگا؟ فرمایا ایک عالم کے بعد دوسرا عالم فوت ہوتا جائے گا، جاہل لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کے کلام کو نہیں سیکھیں گے، کہیں گے یہ تو مولوی کا کام ہے، میں کیوں قرآن پڑھوں، میں کیوں حدیث پڑھوں، یہ تو مولوی صاحب کا کام ہے۔ تو ایسے جاہل رہ جائیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ جو حالات سے دینی مسائل پوچھنا شروع کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جو بندہ کتاب و سنت کا علم نہیں رکھتا وہ جہالت سے فتوا دیتا ہے، علم سے فتوا نہیں دیتا، تو کیا ہوگا؟ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے علم جو ہے یہ ایک روشنی ہے جو لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف علم لاتا ہے۔ تو علم جو ہے ایک روشنی ہے جو جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو اس لیے علم ایک بہت بڑی دولت ہے، مال ہو یا نہ ہو، لیکن علم بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن حدیث میں عالم اور علم کے بے شمار فوائد ہیں۔ علم صرف کتاب و